السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر کہانی بر وقت آپ کو مل سکے۔ میں جہاں سے بات کر رہا ہوں وہاں رہنا تو دور، کوئی جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ میں بھی روشنیوں کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد ایک قبیلے کے سردار تھے۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھے ہر قسم کی آسائش میسر تھی۔ ہر طرف نوکروں کی لائن لگی رہتی تھی۔ زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے میں غرور اور تکبر سے بھر گیا تھا۔ پھر وہ غضبناک رات آئی اور اس رات دوسرے قبیلے کے سردار نے ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اسی لڑائی میں میرے والدین بھی ہلاک ہو گئے۔ وہ رات کافی بچوں کو یتیم کر گئی، مگر خوش قسمتی سے ہمارے ایک وفادار نوکر نے مجھے بچا لیا اور پالن پوشن کرنے لگا۔ چونکہ میں نے عیاشی میں زندگی گزاری تھی تو میں غریبی میں زندگی نہیں گزار پا رہا تھا۔ میرا نوکر پوری کوشش کر رہا تھا کہ میری ہر خواہش پوری کر سکے، مگر میرے اندر پیسے کی ہوس اور لالچ اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ حالانکہ وراثت میں مجھے 20 اونٹ اور سونے کے کئی زیور ملے تھے، مگر یہ میری اس دولت کے مقابلے میں چونٹی کے برابر تھے جس کا میں مالک تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، مگر جیسے جیسے میں پروان چڑھتا گیا، دولت کی ہوس اور چاہت میرے اندر دگنی ہوتی گئی۔ جب بھی کسی کی خوشی اور دولت کو دیکھتا، مانو اندر سے جیسے آگ لگ جاتی۔ پھر میں نے تجارت شروع کر دی۔ میں اکثر اپنے اونٹ لے کر تجارت کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا، پیسے کماتا اور خوب ساری دولت اکٹھی کر کے واپس اپنے شہر کو آتا۔ آہستہ آہستہ میں ایک جانے مانے سوداگر کے نام سے اپنے قبیلے میں مشہور ہو گیا۔ دولت کی بارش ہونے لگ گئی۔ دوسرے قبیلے کے اور دوسرے ملکوں کے لوگ میرے ساتھ تجارت کرنے لگے، مانو جیسا میرا دولت مند بننے کا خواب پورا ہونے کو تھا۔ انہی دنوں میں تجارت کے سلسلے میں اپنے 4 نوکر، کچھ قیمتی سامان اور 10 اونٹوں کے ساتھ بغداد روانہ ہوا۔ واپسی پر ہمارا گزر ایک صحرا سے ہوا۔ شام ہونے کو تھی، تھکن اور بھوک سے برا حال تھا۔ ہم صحرا کے درمیان میں رک کر جائزہ لینے لگے کہ ہم آرام کر سکیں اور کھانے کا کچھ انتظام کر سکیں۔ اچانک سے میری نظر ایک چمکدار چیز پر پڑی۔ اس کی تیز روشنی نے مجھے اپنی طرف مائل کیا اور میرے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگے۔ پاس جا کر جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ ایک بہت بڑے سونے کی سراہی تھی۔ اس کی نفیس کشیدہ کاری اور بناوٹ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شاہی خاندان کی ہو اور صدیوں سے یہاں دفن ہو، کیونکہ ایسی سراہیاں آج کل کے دور میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سراہی کو دیکھ کر میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا اور میرے دماغ میں سونے کے سکے اچھل رہے تھے، کیونکہ وہ سراہی اتنی قیمتی تھی کہ میں اس کو بیچ کر اگلے 10 سال کی دولت ایک پل میں کما سکتا تھا۔ میں نے سراہی کو اپنی پوشاک میں چھپایا اور نوکروں کو حکم دیا کہ مناسب جگہ تلاش کر کے وہاں خیمہ لگاؤ اور کھانے کا انتظام کرو تاکہ ہم رات گزار کر صبح تازہ دم ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو سکیں۔ خیمہ لگنے کے بعد میں آرام کرنے چلا گیا اور نوکر کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ آرام کرتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد کھانے کی مزیدار خوشبو نے مجھے جگایا اور میں خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ نہ کھانا ہے اور نہ ہی میرے نوکر، مگر کھانے کی خوشبو مسلسل آ رہی تھی۔ میں نوکروں کو آوازیں دینے لگا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر میں ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں اس بات سے پریشان ہو گیا کہ اس ویران صحرا میں میرے نوکر کہاں غائب ہو گئے اور یہ کھانے کی خوشبو مسلسل کہاں سے آ رہی ہے۔ اب رات ہونے کو تھی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں تیزی سے اس طرف دوڑا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص وہاں درخت کے نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے ان سے نہایت ادب اور احترام سے پوچھا کہ جناب، میں یہاں اپنے نوکروں کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہوں، کیا آپ نے ان میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ بزرگ نے کہا، نہیں، میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا۔
میں نے پوچھا کہ بزرگ آپ یہاں کیسے؟ اس جگہ تو کوئی نہیں رہتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل میں پاس والے گاؤں میں رہتا ہوں، کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی تو یہیں آرام کرنے بیٹھ گیا۔ کیا کروں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں نا، اور نظر بھی کم آتا ہے، اس لیے اپنے 2 اونٹ اور گدھوں کے ساتھ یہیں آرام کرنے بیٹھ گیا تاکہ صبح آرام سے اپنے گاؤں جا سکوں۔ بات چیت کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ بزرگ مسلسل اپنی پوٹلی جو کہ ان کے پاس پڑی تھی اس کو چھپا رہے تھے، کیونکہ رات کے وقت ان کو بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ خیر، میں نے انہیں اپنے بارے میں بتانا شروع کیا تو وہ کہتے کہ آپ کے نوکر آس پاس ہی ہوں گے، آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں اور میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ میں چونکہ بہت بھوکا تھا اور کھانے کی خوشبو مجھے پاگل کر رہی تھی، فوراً مان گیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بزرگ نے کہا کہ جاؤ اس اونٹ کے پاس جو مشکیزہ ہے اسے لے آؤ، اس میں پانی ہے اور تم پانی پی لو۔ مشکیزہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ اس پر میرے قبیلے کی مہر لگی تھی۔ اچانک سے اونٹ نے مجھ پر حملہ کیا، مگر بزرگ نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا اور اونٹ وہیں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کہ بزرگ نے ایسا کیسے کیا اور یہ مشکیزہ ان کے پاس کہاں سے آیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے پاس ہی گرا ہوا ملا تھا، اس میں پانی تھا تو میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے کہا یہ تو میرے نوکروں کے پاس تھا، ضرور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں بزرگ کی حالت دیکھ کر ان کو اپنے ساتھ خیمے میں لے آیا۔ ابھی بھی بزرگ اپنی پوٹلی کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھے اور میں اس سوچ میں مبتلا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ خیر، میں بزرگ سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ جانوروں کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور ابھی بھی دوسرے گاؤں سے جانور فروخت کر کے بچے ہوئے جانوروں کو ساتھ لے کر آ رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے بارے میں خوب بڑھا چڑھا کر بتانا شروع کر دیا کہ میں بہت بڑا تاجر ہوں اور دولت مند ہوں۔ میں نے انہیں چند پیسوں کی پیشکش بھی کی اور کہا کہ اس عمر میں آپ کہاں محنت کرتے رہیں گے، اس سے اپنا گزر بسر کریں۔ مگر بزرگ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں جب چاہوں دولت مند ہو سکتا ہوں اور زمین میں جہاں کہیں بھی خزانہ ہو میری نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ سن کر میرے اندر کا لالچی جانور اچھلنے لگ گیا، میری بے قراری بڑھ گئی اور میں نے بے ساختہ پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ لوں تو کچھ وقت کے لیے میں جہاں بھی نظر ڈالوں وہاں چھپا خزانہ دیکھ سکتا ہوں۔ پھر وہ بوڑھا شخص اپنی پوٹلی کو کھولتا ہے اور اس میں موجود پتھر مجھے دکھاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیا، میری آنے والی کئی پشتیں عیش کریں گی۔ اب میرا ایک ہی مقصد تھا، اس باکس کو حاصل کرنا۔ میں اس لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں اس کے لیے اس بوڑھے کی جان بھی دے سکتا تھا، مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی، میں نے بوڑھے بزرگ سے نہایت ہی عاجزی سے کہا کہ میرا ایک خواب ہے کہ میں یتیم بچوں اور غریبوں کے لیے بڑے پیمانے میں جگہ لے کر وہاں ان کے لیے گھر اور کاروبار کے لیے کارخانے بنواؤں، مگر میرے پاس اتنی دولت نہیں، لگتا ہے میرا خواب خواب ہی رہ جائے گا اور میں اس دنیا سے ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بوڑھا یہ بات سن کر مجھے ضرور خزانے کی پیشکش کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد بوڑھے نے کہا، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے بنا سنے ہی ہاں کر دی کیونکہ مجھے اس خزانے کے آگے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، پہلے شرط تو سن لو، پھر فیصلہ کرنا۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں تمہیں خزانے کی جگہ پر لے جاؤں گا تو اس میں سے ایک نیلے رنگ کا بکسا تم مجھے لا کر دو گے، اور میرے 2 اونٹ اور اپنے 3 اونٹوں میں جتنا خزانہ لاد سکتے ہو لاد کر میرے حوالے کر دو۔ میں حیرانی میں پڑ گیا،
کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بوڑھا ابھی تو کہہ رہا تھا اسے کسی دولت کی ضرورت نہیں، اور اب کہہ رہا ہے کہ 3 اونٹ خزانے سے بھر کر مجھے دے دینا۔ اسے اتنی دولت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اپنے اندر ہنستے ہوئے میں کہنے لگا، اس کے اندر بھی لالچ جاگ گئی ہے، یا شاید قبر میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں نے سوچا اس وقت اس کی بات مان لیتا ہوں، بعد میں 1 اونٹ دے دوں گا، اس کو نظر تو آتا نہیں، اس کو کیا پتہ لگے گا 1 دیا ہے یا 3۔ میں بوڑھے کی بات مان جاتا ہوں اور اصرار کرتا ہوں کہ کیوں نہ ابھی ہی خزانے کی تلاش میں جایا جائے۔ بوڑھا کہتا ہے کہ آپ کے نوکر غائب ہیں اور آپ کا سامان بھی یہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کی پرواہ نہیں، ہم دونوں ابھی جائیں گے۔ بوڑھا میرے اصرار پر مان جاتا ہے اور ہم رات کو ہی سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ کافی دیر چلنے کے بعد بوڑھا ایک جگہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پہنچ گئے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کیونکہ دور دور تک سوائے ریت کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہاں تو کچھ نہیں ہے، مگر بوڑھا کہتا ہے کہ ذرا صبر کرو اور سامنے سے ریت اٹھا کر اس سراہی میں ڈال دو جو تم نے اپنی پوشاک میں چھپا رکھی ہے۔ میں ایک دم گھبرا جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ میرے پاس سراہی ہے؟ بوڑھا کہتا ہے جو کہا ہے وہ کرو، سوال مت پوچھو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ گویا میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں ریت سراہی میں ڈالتا ہوں، اسی وقت سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں اور ایک بہت وسیع شہر نمودار ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایک کوہرا سا چھا جاتا ہے۔ بوڑھا کہتا ہے سراہی کی ریت کو زمین پر پھینکو۔ ریت کو پھینکتے ہی سارے کا سارا شہر بالکل صاف شفاف سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کیونکہ میں نے یہ قصے صرف کہانیوں میں ہی سنے ہوئے تھے۔ پھر بوڑھا سامنے آتا ہے اور کچھ کلمات پڑھتا ہے اور ایک دم شہر کے سامنے والا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم دونوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک نظر جاتی ہے شہر لمبا ہی ہوتا جاتا ہے، مگر وہاں کسی بھی انسان یا آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں بوڑھے سے کہتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے؟ تو بوڑھا کہتا ہے یہاں سے آگے تم اکیلے جاؤ گے، تمہیں آگے جا کر ایک پودا ملے گا، اس پر ایک ہی پھول لگا ہوگا۔ میں تمہیں جو کلمات بتاؤں گا تم وہ پڑھ کر اس پھول کو توڑنا، خزانہ خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مگر یاد رکھنا کسی بھی چیز کو پہلے چھونا مت، ورنہ ہمیشہ کے لیے پتھر کے بن جاؤ گے۔ پھر اندر داخل ہو کر خزانے کو تمام اونٹوں پر لاد کر اسی دروازے سے باہر آ جانا۔ باہر آتے وقت اس پھول کی تمام پتیاں توڑ کر وہیں پھینک دینا اور مڑ کر مت دیکھنا۔ میں تمہیں باہر ہی ملوں گا۔ یہ کام تمہیں سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہوگا، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی یہ شہر غائب ہو جائے گا اور اگلے 100 سال تک تم یہیں قید ہو جاؤ گے۔ اب تم جاؤ، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تمہارے پاس کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں۔ یاد رکھنا پھول کو اپنے سے جدا مت کرنا اور میری تمام ہدایات پر عمل کرنا۔ میں جیسے ہی خزانے کے لیے روانہ ہوتا ہوں، وہ بوڑھا شخص پیچھے سے آواز لگا کر کہتا ہے کہ میرا نیلا بکسا مت بھولنا۔ یہ سن کر میں چل پڑتا ہوں اور جیسے جیسے اس بوڑھے نے مجھے کہا ہوتا ہے میں اسی طرح سے آگے بڑھتا ہوں اور ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں۔ تھوڑا دور جاتے ہی مجھے وہ پھول نظر آتا ہے۔ اس ویران کھنڈر میں اتنا خوبصورت پودا دیکھ کر زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے پھول کو وہ کلمات پڑھ کر جیسے ہی توڑا تو اچانک سے وہ ویران شہر ہیرے جواہرات اور سونے کے پانی کی نہروں سے بھر جاتا ہے۔ میری آنکھیں یہ منظر دیکھ کر خود پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ اتنے سارے ہیرے جواہرات دیکھ کر میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ خیر، خود پر قابو پا کر میں نے جلدی جلدی اپنے تمام اونٹوں کو خزانے سے بھر لیا اور میں اپنی پوشاک کو بھی ہیرے جواہرات سے بھرنے لگا۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر مجھے میرے اونٹ تو کیا، ساری دنیا بھی کم لگ رہی تھی۔ جب میں نے تمام اونٹوں کو خزانے سے بھر لیا تو اچانک مجھے نیلے بکسے کی یاد آئی۔ میں ہر طرف اسے ڈھونڈنے لگا
मगर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं मायूस होकर जाने ही वाला था कि अचानक सोने की अशरफियों से बना पहाड़ गिरने लगा और उसमें से वो नीला बक्सा नमूदार हुआ। इस बक्से से रंगीन रोशनियां निकल रही थी और एक अजीब सी आवाज़ अपनी तरफ माइल कर रही थी। मैंने फ़ौरन इस बक्से को उठाया तो सोचा कि ज़रूर ये किसी दूसरे ख़जाने की चाबी है, एक बार इसको खोलकर देख लेता हूँ। मगर उसी वक्त मुझे याद आता है कि बूढ़े शख्स ने मुझे सूरज गरूब होने से पहले वापस आने की ताकीद की थी, वरना मैं यही कैद हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि बाहर जाते ही मैं इस बक्से को खोलूंगा और इसके अंदर छुपे ख़जाने को भी हासिल कर लूँगा। फिर मैं बाहर आने के लिए वही अमल दोहराता हूँ जो बूढ़े ने मुझे बताया था, और जैसे ही मैं फूल की पत्तियाँ तोड़कर ज़मीन पर फेंकता हूँ, हर तरफ अंधेरा छा जाता है और सूरज के साथ वो शहर भी गरूब हो जाता है और फूल दोबारा उसी पौधे पर लग जाता है। अब मैं तमाम खजाने के साथ बूढ़े के सामने खड़ा था। मेरे दिल में अभी भी उन दोनों बक्सों की लालच थी जो बूढ़े के पास थे। मैं अंदर ही अंदर बूढ़े को मारने का मंसूबा बना रहा था। सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं है, किसी को क्या पता चलेगा। बूढ़ा कहता, चलो अब मुझे मेरे ऊंट और नीला बक्सा दे दो। मैं पूछता हूँ कि इस नीले बक्से में आखिर क्या है, तो बूढ़ा कहता है कि कोई ख़ास चीज़ नहीं, बस एक पत्थर है। मुझे लगता है कि ये भी कोई जादुई पत्थर है जो कि ये मुझसे छुपा रहा है। बूढ़ा बार बार बेचैनी और बेकरारी से अपना बक्सा मांग रहा होता है। मैं कहता हूँ कि नीला बक्सा एक शर्त पर दूंगा, जब तुम सिर्फ एक ऊँट लोगे। अचानक से वो बूढ़ा मान जाता है। ये देखकर मुझसे रहा नहीं जाता कि आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है जो ये ऊँट देने को भी तैयार है। मैं उस बक्से को खोलने लगता हूँ। बूढ़ा मुझे रोकता रहा कि ये बक्सा मत खोलो वरना पछताओगे, मगर मुझ पर लालच का ऐसा भूत सवार था कि उसकी एक ना सुनी और वो बक्सा खोल दिया। जैसे ही वो बक्सा खुला तो उसमें से ऐसी दिल दहला देने वाली रोशनी निकली कि मेरा रूप ही बदल गया। मैं इस बूढ़े में और वो बूढ़ा मुझ में तब्दील हो गया। मैं चिल्लाने लगा कि ये सब क्या हो गया, खुदा के लिए मुझे वापस से मेरे रूप में ले आओ। मगर वो बूढ़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, आज से 2 सदियों पहले मैं यहाँ का बादशाह हुआ करता था और तेरी ही तरह बहुत लालची और जालिम था। इस वजह से मेरे बहुत दुश्मन थे जो मुझ पर जादू करवाते थे। एक दिन एक जिन भेस बदलकर मेरे पास आया और ये सोने की सुराही दिखाने लगा। इस जादुई सुराही से ऐसा धुआं निकला कि मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैं इस सुराही में कैद था और अपनी आंखों से अपनी दौलत को रेत के ढेर में दफन होते देख रहा था। मेरी लालच ने मुझे इस हाल को पहुंचाया था। इस जिन ने मेरे पूरे शहर को मिनटों में एक रेगिस्तान में तब्दील करके मुझे यहीं कैद कर दिया और मेरी सारी रियाया को उड़ाकर यहाँ से किसी दूसरे शहर में ले गया। जाते हुए मुझे इन 2 बक्सों और सुराही की ऐसी जंजीर से बांध गया कि जिसको खोलना मेरे बस में नहीं था। मैं रोज़ाना बेसब्री से इंतज़ार करने लगा कि कब कोई आएगा और मुझे इस सुराही की कैद से आज़ाद कराएगा। और फिर वो दिन आया जब तुमने मुझे सुराही से आज़ाद करवाया। जैसे ही मैं आज़ाद हुआ, अपने 2 बक्सों की तलाश में निकल गया। उसमें से एक बक्सा उस दरख्त के नीचे दफन था जहाँ तुम्हारी मुझसे मुलाकात हुई थी। मगर मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि तुमसे पहले खाने की महक सूंघते हुए तुम्हारे 4 नौकर वहाँ आए थे, मगर उनकी बदकिस्मती कि उन्होंने मुझे बक्सा निकालते और जादू करते देख लिया। इसीलिए मुझे उन्हें ऊँट और गधे में तब्दील करना पड़ा। और हंसते हुए बोला कि लो, अब तुम्हारे ये 4 वफादार नौकर भी मेरे हुए और ये दौलत भी। मुझे इस बक्से में मौजूद पत्थर से पता चला कि मेरा ख़जाना और दूसरा बक्सा कहाँ दफन है, मगर मुझे किसी इंसान की ज़रूरत थी जो उस जगह जाकर मेरा बक्सा ला सके, क्योंकि मैं वहाँ इस रूप में नहीं जा सकता था। अगर जाता तो जलकर राख हो जाता। और तभी तुम वहाँ आ गए। तुम्हें वहाँ देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और मेरा दिल किया कि मैं इसी वक्त तुम्हें फ़ौरन वहाँ ले जाऊँ और वो बक्सा निकाल कर आज़ाद हो जाऊँ। मगर इससे पहले मुझे तुम्हारी नीयत का इम्तिहान लेना था
اور جیسے ہی میں نے تمہیں اس خزانے کے بارے میں بتایا تو تم فوراً رضامند ہو گئے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم تو مجھ سے بھی زیادہ لالچی ہو اور تمہیں اپنے نوکروں سے زیادہ اس خزانے کی فکر ہے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے وہ پوٹلی ظاہر کی اور اس جادوئی پتھر کا بتایا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ افسوس، کچھ ہی دیر میں تم بھی اس اندھیر نگری میں قید ہو جاؤ گے اور مجھے اس بے شمار دولت اور اونٹوں کے ساتھ یہاں سے جاتا دیکھو گے۔ اب سے میں تمہاری اور تم میری زندگی جیو گے، مگر فرق صرف اتنا ہوگا کہ میں اب ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزاروں گا، کیونکہ مجھے میرے کرموں کی سزا مل چکی ہے اور میرے اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے۔ اب میں اس کو اپنی ہوس اور لالچ سے ضائع نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر وہ اونٹ واپس انسان بن گئے۔ جاتے جاتے وہ مجھے ایسا سبق دے گیا کہ اس دن سے اب تک میں بس توبہ اور آزادی کا انتظار کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اب اس سراہی میں اور کوئی قید نہ ہو، کوئی ایسا نیک انسان آئے جو ہر طرح کی لالچ سے پاک ہو اور مجھے اس قید سے آزاد کرائے، اور پھر ہم دونوں ہی اپنی اپنی منزل کو جائیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔